صرف اگر زکوٰۃ کا اہتمام ہو جائے تو پورے ملک میں غربت ختم ہو جائے گی۔ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہیں بیٹھی رہے گی کہ شادی کرنے کے پیسے کوئی نہیں، کوئی مریض اس لیے نہیں بے قرار ہوگا کہ علاج کے پیسے کوئی نہیں، صرف مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کریں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمائی میں بھی ایک اشتراکیت کا ذہن ہے، سوشلزم، کہ سب مال اسٹیٹ کا ہے، کسی کا بھی نہیں، یہ بھی غلط۔ ایک سرمایہ داری نظام کا ذہن ہے کہ مال ہمارا اپنا ہے، جیسے مرضی کمائیں، جیسے مرضی خرچ کریں، یہ بھی غلط۔ تیسرا تصور اسلام دیتا ہے کہ مال اللہ کی دین ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے، کمانے کے طریقے بھی مخصوص ہیں، خرچ کرنے کے طریقے بھی مخصوص ہیں۔ کمانے میں بھی پابند نہیں، ہم سود کے ساتھ نہیں کماتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے، سٹہ نہیں کھیلتے، جوا نہیں کھیلتے، ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، ہم فراڈ اور دھوکے کے ساتھ لوگوں سے تجارت نہیں کرتے، بلکہ ہماری تجارت سچائی پر ہوتی ہے، صدق پر ہوتی ہے، امانت پر ہوتی ہے، سود سے پاک ہوتی ہے، جھوٹ سے پاک ہوتی ہے، ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک ہوتی ہے، کہ صرف دنیا ہی سامنے نہیں، موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کہ امتحان بہت بڑا ہے۔ لیکن رونے دھونے کی بات ہے کہ سارا بازار سچ بھی بھول گیا ہے، دیانت بھی بھول گیا ہے، صداقت بھی بھول گیا ہے، جھوٹ بھی ہے، سود بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ پھر آگے جب کمائیوں کا خرچ کا وقت آتا ہے تو خرچ میں اندھا دھند خرچ ہے، اندھا خرچ ہے۔ اور خاص طور پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جو تعمیرات پر ہمارا خرچ ہو رہا ہے، بے تحاشا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں ضرورت سے بڑا گھر نہ بناؤ۔ لیکن بینکوں کا قرضہ چڑھا ہوتا ہے اور 100 کنال کے گھر بن رہے ہوتے ہیں، بال بینکوں کے قرضے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور 10 کروڑ، 20 کروڑ، 50 کروڑ گھروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی نامناسب ہے، بہت ہی نامناسب۔ خرچ کرو، اسراف نہ کرو، خرچ کرو، اسراف نہ کرو۔ اچھا پہنو، اچھی سواری رکھنے کی اجازت ہے، اچھا لباس پہننے کی اجازت ہے، لیکن مرد ریشم پہنے، کبھی سونا کے زیور استعمال کرے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو اپنے خرچ میں اعتدال ہو تو کبھی کسی پر فخر نہیں آتا، حالات نہیں آتے۔ تو ہم اپنی کمائیوں میں بھی پابند ہیں، خرچ میں بھی پابند ہیں، تو اس میں ایک مد اللہ نے رکھی ہے غریب کی، بھائی ادا کرو۔ ذمہ داروں کے لیے اللہ نے رکھا ہے عشر، جو پیداوار ہوئی ہے اس کا 20واں حصہ، اگر وہ بارش پر ہے تو اس کا 10واں حصہ، 100 من پہ 10 من، اور اگر وہ نہر کا ٹیوب ویل کا پانی ہے تو 100 من پہ 5 من غریب کو۔ تو یہ 100 من گندم میں سے 5 من کسی کو چلی جائے، 100 من میں سے کوئی کمی نہیں واقع ہوتی، لیکن سارا رزق پاک ہو جاتا ہے۔ تو میں خود ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں بڑے درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب سب سے بڑا ذمہ دارہ پنجاب میں ہے، سندھ میں ذمہ دارہ بڑا ہے لیکن اس کی آمدن کوئی نہیں ہے۔ تو سندھ پنجاب میں بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داروں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ عشر ہوتا کیا ہے۔ وہ یہاں تو 1000 اکٹھے کروں، 10,000 اکٹھے کروں تو شاید 2 4 5 نکل آئیں گے زکوٰۃ دینے والے، لیکن 1,00,000 ذمہ دار اکٹھے کروں تو ایک بھی عشر دینے والا ان میں نہیں بنتا۔ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے ہمارے مال پر حق رکھا ہے۔ وہ سیاست پہ لگانے کو تیار ہیں اور فضولیات پہ لگانے کو تیار ہیں، لیکن غریب آ جائے تو ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے۔ یہی عام مالداروں کا حال ہے۔